بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے مدد کرنے والوں کو محتاج نہیں دیکھا، راستہ دکھانے والوں کو بے نشان نہیں پایا، کسی دینے والے کو پھر لینے والا بنتے نہیں دیکھا، اور آسانیاں بانٹنے والوں کی مشکلوں کو مشکل نہیں دیکھا۔ جو ظاہر ہو وہ درد کیسا، جو سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ دل سے خوبصورت بنے، شکل سے تو اللہ پاک نے سب کو خوبصورت بنایا ہے۔ خاموشی کی زبان کوئی کب جانتا ہے، جو تو نہیں جانتا تیرا رب جانتا ہے۔ تنہائی میں کر گناہ یا کر عبادت، تیرے قلب کی گہرائی میں کیا وہ سب جانتا ہے۔ دن سیارہ تن بنجارا، قدم قدم دشواری ہے، جیون جینا سہل نہ جانو بہت بڑی فنکاری ہے۔ حکم الہی معلوم ہے پھر بھی، شامل ہے رب کے نافرمانوں میں۔ یا رب توفیق عمل لکھ دے، روز جزا کچھ تو ہو اعمال ناموں میں۔ اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاضت ہے، لیکن دروازے کے پیچھے پتھر ہو تو دستک حماقت ہے۔ کسی کو یہ نہ کہا کریں میں ہوں نا، بلکہ یہ کہا کریں اللہ ہے نا، وہ آپ کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ جو ہو گیا اسے سوچا نہیں کرتے، جو مل گیا اسے کھویا نہیں کرتے۔ حاصل انہیں ہوتی ہے منزل، جو وقت اور حالات پہ رویا نہیں کرتے۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی، لوگ کتنے ہی ہمیں ایک شخص میں مل جاتے ہیں۔ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ آئینوں سے ڈر جائیں گے لوگ یہاں، کبھی کردار نظر آیا جو چہرے کی جگہ۔ کبھی کبھی خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز تکلیف کا باعث بنتی ہے کہ لوگ آپ کو سنتے تو ہیں مگر سمجھ نہیں پاتے۔ بہترین بیوی وہ ہے جو تمہاری موجودگی میں عورت اور تمہاری غیر موجودگی میں مرد بن جائے۔ نہ پوچھو ذات سب مٹی، نہ پوچھو اوقات سب مٹی، ہوا جو راز سے واقف آئی آواز پھر مٹی۔ ہر وہ شخص جو آپ کا اپنا ہونے کا دعوے دار ہو مگر جس وقت اس کی ضرورت ہو اس وقت تو آپ کا ساتھ نہ دے، تو پھر وہ چاہے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو دل سے اتر ہی جاتا ہے۔ کون دشمن کون ہے یار کوئی کیا جانے، یہاں ہر شخص ہے اداکار۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں بکھر جاتی ہیں، لہجے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں تک اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ جب اپنوں کے ساتھ بیٹھیں تو پھر فون کو نہیں بلکہ اپنوں کو وقت اور توجہ دیا کریں، کیونکہ فون آپ کے پاس رہ جائے گا لیکن انسان چلا گیا تو وہ واپس نہیں آئے گا، پھر تصویروں میں ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ سارے کھیل روحوں کے ہوتے ہیں، مٹی کے جسم میں کشش تبھی جاگتی ہے جب روح کا ٹکراؤ اپنے من پسند ساتھی روح سے ہوتا ہے، ورنہ یہاں تو حسین و جمیل لوگ بھی دل کو نہیں بھاتے اور کبھی سادہ سا انسان بھی جان سے پیارا ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، انہیں دماغ پر سوار کرو گے تو مریض بن جاؤ گے، اور اگر کمر پر لادو گے تو کمر ٹوٹ جائے گی۔ اگر انہیں قدموں میں رکھو گے تو یہ دھول بن جائیں گی، اور یہی دھول انہی لوگوں کے سر پر پڑے گی، اور تمہارا مقام وہی رہے گا جو تیرے رب نے تجھے عطا کیا ہے۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی یہ حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ کبھی کبھی انسان ہر اس چیز سے دور ہونا چاہتا ہے جس کی وجہ سے ذہنی سکون ختم ہو رہا ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہتے ہوں، رشتے ہوں یا پھر وہ خود۔
ہر کہانی کاغذ پر نہیں اتاری جاتی، کچھ قصے روح پر کندہ ہوتے ہیں، وہ لکھے نہیں جاتے، بس جیے جاتے ہیں اور ایک دن ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی جگہ کو نہیں بھر سکتا، دلوں میں جگہیں بھی فنگر پرنٹس کی طرح ہیں جو کبھی کسی سے میچ نہیں ہوتی۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ وہی انسان مکمل ہے جس کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ کے بجائے عمل اور اچھا کردار ہے۔ اچھا بولو، اچھا سوچو، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ آسائش حیات تو مل جائے گی کبھی، لیکن سکون قلب مقدر کی بات ہے۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو نہ تو ہمارے گلے میں ہماری ڈگریاں لٹکی ہوتی ہیں، نہ ہمارے ماتھے پہ ہمارے خاندان کا نام کندہ ہوتا ہے۔ یہ صرف ہمارے کردار، اخلاق اور اچھے برتاؤ کی خوشبو ہوتی ہے جو دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتی ہے۔ ایسے لوگ ہر زمانے کے ہیرو اور نایاب انسان ہوتے ہیں، ورنہ مہنگے لباس میں لپٹے پڑھے لکھے جاہل اور اونچی ذات کے نشے میں غرق خوبصورت شکلیں ہر زمانے میں ہی کثرت سے پائی جاتی ہیں، بنا تلاش کیے، جن کو دوسری بار دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ جب انسان سخت وقت سے گزرتا ہے اور صبر، محنت اور ایمان کے ساتھ اس کا سامنا کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے جب اللہ کی مدد واضح طور پر نظر آنے لگتی ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دل میں ایک عجیب سا سکون آ جاتا ہے، چاہے حالات ابھی مکمل طور پر نہ بدلے ہوں۔ اندر سے ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ بہتر ہونے والا ہے، اور یہی دل کا اطمینان ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اب عروج قریب ہے۔ دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ رکے ہوئے کام اچانک آسانی سے ہونے لگتے ہیں، دروازے کھلنے لگتے ہیں اور ایسے لوگ مدد کو آ جاتے ہیں جن کی توقع بھی نہیں ہوتی۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ جو پہلے مخالفت کر رہے تھے یا تو خاموش ہو جاتے ہیں یا ان کی مخالفت بے اثر ہو جاتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت خود راستہ بنا رہی ہو۔ یہ سب اس بات کی علامتیں ہوتی ہیں کہ مشکل وقت گزر چکا ہے اور اب عروج کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ ایک مرتبہ دوران مشاعرہ کسی نے راحت اندوری مرحوم کے ساتھ بدتمیزی کی۔ جواباً راحت اندوری نے اس سے کہا، یار دیکھو، میں 40 سال لگا کر اس مقام پر پہنچا ہوں جہاں سے میں غزل سنا رہا ہوں، اور تمہارے مقام پر آنے میں مجھے 1 منٹ لگے گا، میں اپنا سفر ضائع نہیں کر سکتا۔ میرے الفاظ آپ کو تلخ نہیں ہونا، آپ کو بدلہ لینے والا نہیں بننا، آپ کو چالیں چلنے والا، جال بچھانے والا بھی نہیں بننا، آپ کو ایسا بھی نہیں ہونا کہ آپ شاطر کہلائیں اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ گڑھے کھودیں۔ زخم ہیں اور دل پر ہیں اور روح پر ہیں، لیکن ان کے لیے مرہم بدلہ لے کر تیار نہ کریں۔ مرہم آسمانی ہی اچھے ہوتے ہیں، مرہم رحمانی ہی شفا دیتے ہیں۔ چھوڑ دیں جو ہوا، جانے دیں جس نے جو کیا، اپنے پیچھے دروازے بند کر کے آگے بڑھ جائیں۔ زخم دینے والوں کو، تکلیف پہنچانے والوں، روح کو رون دینے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنا حال ٹھیک کریں، کیونکہ آپ کو وہ نہیں بننا جو حالات آپ کو بنا رہے ہیں، آپ کو وہ بننا ہے جو اعمال بناتے ہیں۔ عورت کے اندر 4 صفات موجود ہیں جو اس کو ولایت تک لے جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، عورت روتی بہت ہے۔ اگر عورت کا رونا امت کے لیے ہو تو امت میں دین زندہ ہو جائے۔ نمبر 2، عورت بولتی بہت ہے۔ اگر عورت کا بولنا دعوت اللہ کے لیے ہو
تو امت کو دین اسلام کی دعوت دینے والی بن جائے۔ نمبر 3، عورت کے اندر منوانے والی صفات موجود ہیں۔ اگر عورت اللہ کے راستے کے لیے منوائے تو کامیابی مل جائے۔ نمبر 4، عورت بہت صبر کرنے والی ہے۔ اگر دین کی مشقتوں پر صبر کرنے والی بن جائے تو اس عورت کا دین نکھر جائے۔ ماں باپ کو خوش کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ ان کو آپ سے ذرا سی توجہ اور نرمی کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ یہ زندگی کے وہ جھرنے ہیں جو محض آپ کے لیے بہتے ہیں۔ ان کا خشک ہو جانا اولاد کی بڑی بدقسمتی ہے۔ پھیر لیتے ہیں نظر جس وقت بیٹے اور بہو، اجنبی اپنے ہی گھر میں ہائے بن جاتی ہے ماں۔ ہم نے یہ بھی تو نہیں سوچا الگ ہونے کے بعد، جب دیا ہی کچھ نہیں ہم نے تو کیا کھاتی ہے ماں۔ ضبط تو دیکھو کہ اتنی بے رخی کے باوجود بد دعا دیتی ہے ہرگز اور نہ پچھتاتی ہے ماں۔ سال بھر کا صلہ یا کبھی ہفتے میں جمعرات کو، زندگی بھر کا صلہ ایک فاتحہ پاتی ہے ماں۔ اس نے دنیا کو دیے معصوم رہبر اس لیے، عظمتوں میں ثانیہ قرآن کہلاتی ہے ماں۔ بعد مر جانے کے پھر بیٹے کی خدمت کے لیے، بھیس بیٹی کا بدل کر گھر آ جاتی ہے ماں۔ بڑھاپا خوبصورت ہے، اگر ذرا سا لڑ کھڑائیں تو سہارے دوڑ کر آئیں، نئے اخبار لا کر دیں، پرانے گیت سنوائیں، بصارت کی رسائی میں پسندیدہ کتابیں ہوں، مہکتے سبز موسم ہوں، پرندے ہوں شجر ہوں تو بڑھاپا خوبصورت ہے۔ جنہیں دیکھیں تو آنکھوں میں ستارے جگمگا اٹھیں، جنہیں چومیں تو ہونٹوں پر دعائیں جھل ملا اٹھیں۔ جواں رشتوں کی دولت سے اگر دامن بھرا ہو تو رفیق دل شریک جاں برابر میں کھڑا ہو تو بڑھاپا خوبصورت ہے۔ پتہ ہے ماچس آج بھی اتنی سستی کیوں ہے؟ اس لیے کہ آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ اگر آپ لفظ آپ اور تو انسان کی حیثیت دے کر استعمال کرتے ہیں تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ ایک آدمی نے بابا جی سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بابا جی مسکرائے اور جواب دیا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ زندگی میں سب لوگ دوست یا رشتہ دار بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ اللہ آپ کو اتنا نوازے کہ آپ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جاؤ، دنیا و آخرت کی بھلائی آپ کا مقدر ہو، رحمتیں برکتیں آپ کے ساتھ ہوں، خوشیاں آپ کی منتظر ہوں، کامیابی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو، جہاں جاؤ اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھے، ہر شر ہر فتنے سے محفوظ رکھے، ہر دعا آپ کی قبول ہو، سب خواہشات آپ کی پوری ہوں اور آپ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار رہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔